اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمپائرز وجود میں آئے، اب بادشاہ ہے، محل ہیں، اسٹینڈنگ آرمیز ہیں، کسان محنت کرتا ہے خون پسینے کی اور اس کی فصل میں سے آ کر لانس شیئر جو ہے جاگیردار دے جاتا ہے، اس میں سے کچھ اپنے پاس رکھتا ہے اور کچھ دیتا ہے بادشاہ کو۔ بادشاہ اس کی بنیاد پر فوجیں کھڑی کرتا ہے، جاگیرداروں کو بھی 20,000 منصبدار ہیں تو 20,000 فوج اسے رکھنی پڑے گی۔ جب بادشاہ جنگ ہوگی تو وہ بلائے گا، لاؤ اب کہاں 20,000، تمہیں اتنی بڑی جاگیر دے دی تھی، اس کا سارا لگان تم لیتے تھے، تو اب لاؤ 20,000، لاؤ 5,000، 5,000 منصبدار، 20,000 منصبدار۔ یہ نظام دنیا میں آیا ہے، امپیریلزم، اور اب انسان کے لیے بدترین ظلم کسان کی محنت اور عیش بادشاہ اور جاگیردار کا۔ کرگے پر بیٹھا ہوا کوئی بن رہا ہے کپڑا، ٹیکس دو، اور ٹیکس نہیں دو گے ذرا سر اٹھایا گردن اڑا دی جائے گی، کھڑی ہے فوجیں۔ یہ دور تھا جس میں انسانی تمدن اس مقام تک پہنچ گیا تھا اور ظلم اس انتہا کو پہنچ گیا تھا کہ اب دین حق کامل شکل میں دیا گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کا اتمام کر دیا۔ یہ نوٹ کیجئے، اکمال اور تکمیل، اتمام اور تتمیم، یہ حضور کے بارے میں قرآن میں بار بار آتا ہے، اس لیے کہ تکمیل جو میں نے کہا، تکمیل نبوت، تکمیل رسالت، تکمیل دین، الیوم اکملت لکم دینکم، اور تکمیل ہدایت، نعمت ہدایت، اصل نعمت ہدایت ہے، یہ میں نے بارہ بیان کیا ہے۔ کوئی شے دنیا میں ہدایت وہ جو ہے نعمت نہیں ہے جب تک نعمت ہدایت شامل نہ ہو۔ اولاد نعمت نہیں ہے، اگر آوارہ ہو کر اٹھی تو آپ کے بڑھاپے میں سوہان روح بن جائے گی آپ کی۔ دولت نعمت نہیں ہے، اگر آپ نے اس کی وجہ سے آوارگی کی، عیاشیاں کی، بدماشیاں کی، تو یہ دولت جو ہے زحمت ہے، نعمت کہاں؟ ہاں، اولاد کے ساتھ ہدایت ہے، اب یہ نعمت ہے، اب یہ صدقہ جاریہ ہے۔ دولت کے ساتھ ہی آپ کو ہدایت بھی ملی ہے، آپ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، لوگوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، ضرورت مندوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ نعمت ہے۔ تو نعمت جو ہے، اتممت علیکم نعمتی، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین ہے، دین حق جو کامل ہو گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت ہدایت کا اتمام کر دیا ہے، وہ الہدیٰ جو میں بیان کر چکا ہوں۔ جو دو چیزیں جو حضور دے کر بھیجے گئے وہ دونوں تکمیلی اعتبار سے بلند ترین مقام پر ہیں۔ الہدیٰ مکمل ہو گئی، ہدایت اس کے اندر کامل ہو گئی۔ دین حق میں نظام زندگی، دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم گیون بائی اللہ، دی سسٹم آف سوشل جسٹس گیون بائی اللہ، یہ دین حق کی شکل میں مکمل ہو گئی۔ یہ ہے وہ لینے والا حصہ۔ اب دینے والا حصہ، دینے والے حصے کے اندر پہلا مرحلہ ہوتا ہے تبلیغ، دعوت، اشاعت۔ باقی نبیوں کے ہاں ہمیں وہی کچھ نظر آتا ہے۔ دوسرا مرحلہ جو حضور کے لیے خاص ہے، اس دین حق کو بالفعل قائم کرو، غالب کرو۔ یہ تو ایک ہرکولین ٹاسک ہے۔ تبلیغ آپ کیے جائیں، ہو سکتا ہے کوئی آپ کو کنکر مار دے، کوئی آپ کو مذاق اڑا دے، کوئی اور کچھ کر دے، کوئی فطرہ اور کیا کرے گا آپ، لیکن آپ ایک نظام کو چیلنج کریں۔ نظام جو بھی ہے، دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہوتی جہاں کوئی اجتماعی نظام نہ ہو، یا ملوکیت ہے، یا جمہوریت ہے، عوام کی حاکمیت ہے، یا سرمایہ داری ہے، یا کمیونزم ہے، کوئی نہ کوئی نظام ہے نا۔ اور آپ ایک نظام حق آپ کے پاس ہے، آپ نافذ کرنا چاہتے ہیں، پہلے نظام کو اکھیڑنا پڑے گا جڑ سے، تب وہ دوسرا نظام آئے گا۔ دو جیسے تلواریں ایک نظام میں نہیں آ سکتی، تو دو نظام ایک جگہ نہیں ہو سکتے۔ مذہب 100 بھی ہو سکتے ہیں ایک جگہ پر۔ مذہب جب کہتے ہیں یہ پرائیویٹ معاملہ ہے، آپ امریکہ میں جا کے دیکھ لیجیے، 100 مذہب مل جائیں گے آپ کو، گن لیجیے۔ مسجدیں بھی بن رہی ہیں وہاں، جو ہے مندر بھی بن رہے ہیں وہاں پر، سکھوں کے گردوارے بھی بن رہے ہیں، اور وہاں پر پروٹیسٹنٹس کے چرچ جو ہیں وہ تو سینکڑوں چرچ ہیں نا، ان کے فرقے جو ہیں وہ کوئی ایک آدھ نہیں ہے، ہر چرچ اپنی جگہ پر ایک فرقہ ہے۔
کیونکہ مرکزی نظام تو ختم ہو گیا، جب پوپ سے بغاوت کی تو مرکزی نظام ختم ہو گیا، تو چرچ جتنے بھی ہیں وہاں پر آپ اندازہ کیجیے۔ تو یہ مذاہب ہیں، مذاہب 100 بھی رہ سکتے، نظام تو ایک ہی ہوگا، دو نہیں ہو سکتے۔ لہذا یہ ہے واحد مشن جو دیا گیا ہے آپ کو، جس کو کہا جائے گا کہ یہ ریولیوشنری مشن تھا کہ اس نظام کو ختم کر کے اس کی جگہ پر اللہ کا نظام حق نافذ کرو۔ اب اس کے لیے یہ ہے کہ برڈز آئی ویو خود لے لیجئے، کیا کچھ کرنا پڑا ہے، کیا کچھ قربانیاں دینی پڑی ہیں، کیسی کیسی محنت کرنی پڑی ہے، دن رات کی محنت و مشقت۔ شروع میں کیا ہوتا تھا، اجی پاگل ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا، یہ شاعر ہو گئے، پتہ نہیں کیا کہاں سے شعر کہنے آ گئے، نہیں شعر تو اچھے کہتے ہیں، یہ تو ساحر ہے، جادو کر دیتا ہے، بس سنو اس کی بات، جادو ہو جائے گا تمہارے۔ یہ سب کچھ سنو ہے محمد، اگرچہ تمہارے دل کو یو فیل ہرٹ، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ یہ کہتے ہیں اسے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، لیکن وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، صبر کیجئے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، سنیے، برداشت کیجئے۔